السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کے ایپیسوڈ پہ مجھے رسپانس اتنا اچھا نہیں آیا، لائکس بہت کم تھے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں کائنڈلی وہ لائک بھی کر دیا کریں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دہشت جنون از قلم AN رائٹس، قسط نمبر 44 پارٹ 2۔ میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں احمد؟ اسما نے احمد کو خود کی طرف گھورتے دیکھ اس سے پوچھا۔ بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے نا آپ نے اسما جان؟ احمد شاہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اسما منہ بنا کر صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ احمد شاہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کام خود الٹا کیا ہے اور ناراض بھی خود ہی ہو رہی ہو۔ اسما رونا شروع ہو گئی۔ اسما کو روتے دیکھ احمد فوراً اس کے پاس گیا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ٹینشن بھی خود ہی تم نے مجھے دی ہے اور اب رو بھی خود ہی رہی ہو۔ احمد شاہ روحانی ہوتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسما نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کون سی ٹینشن دی ہے آپ کو؟ منہ بناتے ہوئے بولی۔ احمد شاہ نہ میں سر ہلاتے سیدھا ہو کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اسما کو اس کا یوں دور ہو کے بیٹھنا برا لگا۔ کیا کر دیا ہے ہم سب نے جو آپ سب مرد ہمیں ناراضگی دکھا رہے ہیں؟ ہم گھر بور ہو رہی تھی تو سوچا تھوڑا سا ہلا گلا کر لیں سب۔ اسما نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے منانا چاہا۔ ہلا گلا کرنا تھا تو ان سب لڑکیوں کو کرنے دیتی، تم کیوں گئی تھی؟ احمد شاہ نے بے تکا سوال کیا۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا مطلب میں کیوں گئی تھی؟ آپ چاہتے ہیں میں ایک کمرے میں بند رہوں، کمرے سے باہر بھی نہ نکلوں؟ اسما کو آج احمد کا رویہ عجیب سا لگ رہا تھا، وہ پہلے ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہے اسما، میں بس… احمد شاہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب تمہیں کمرے میں موجود نہ پایا، تم نہیں جانتی میری اس وقت حالت کیا ہوئی تھی۔ تم سب تو وہاں مزے کر رہی تھی، لیکن ہم مردوں کی جو حالت ہوئی تھی تم لوگوں کو گھر میں موجود نہ دیکھ کر، وہ ہم یا ہمارا خدا جانتا ہے۔ احمد شاہ بے حد پیار سے کہتے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گیا۔ اسما نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یہ آئیڈیا کس کا تھا پارٹی کرنے کا؟ احمد شاہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسما کی طرف دیکھا۔ نظریں جھکا کر احمد شاہ کے سینے سے سر ٹکرا گئی۔ احمد شاہ اس کی چالاکی اچھے سے سمجھ گیا کہ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی۔ احمد نے اس کے گرد سخت حصار بنایا۔ بیویوں کو یہ کام اچھی طرح آتے ہیں، جب شوہر کو کوئی بات نہ بتانی ہو تو گلے لگ جاتی ہیں یا کوئی ویسی حرکت کر دیتی ہیں کہ شوہر بیچارہ اس کی بولتی ہی بند ہو جاتی ہے۔ احمد شاہ کی بات پر اسما نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ احمد نے آنکھ ماری۔ اسما اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کرنا شروع ہو گئی۔ ہاں تو شوہر ایسی باتیں پوچھے ہی نہ جو بیویاں بتانا نہ چاہتی ہوں، اور اس طرح کی بے شرمی مجھے نہ دکھایا کریں۔ احمد شاہ کی ہلکی سی بیئرڈ کو اسما نوچنا شروع ہو گئی۔ اس نے اسما کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کی طرف لے جاتے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے۔ کیوں اپنے شوہر کے خوبصورت چہرے کو بگاڑنا چاہتی ہو اسما جان؟ تمہارا جو شیطان ہے اس نے مجھے چھوڑنا نہیں، اس نے کہنا ہے
ہاں، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوگا رات کو، اسی وجہ سے یہ نشانات ہیں۔ اس کا دماغ ہمیشہ الٹی طرف ہی جاتا ہے۔ احمد شاہ سیان کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ میں سر ہلاتے اسما کو آنکھیں دکھا کر کہہ رہے تھے۔ احمد شاہ کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسی۔ احمد نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ ویسے بیگم، میں کیا سوچ رہا ہوں، ایک بیٹی اور ہونی چاہیے تھی میری۔ مجھے 3-4 بیٹیوں کی چاہت تھی، لیکن ایک ہی ہوئی۔ اس کے بعد احمد شاہ آنکھ مارتے خاموش ہو گیا۔ اسما اس کے لہجے میں شرارت محسوس کرتے اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اسے مارنا شروع ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ، آج پورا دن تم کس کے ساتھ رہی ہو؟ بات بات پہ مار رہی ہو مجھے۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اسما نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ اف، جب تم یہ نیلی آنکھیں بڑی کر کے مجھے دیکھتی ہو، بے پناہ پیار آتا ہے تم پر۔ دل چاہتا ہے میرے دل میں تمہارے لیے جتنا پیار ہے سب تم پر نچھاور کر دوں، اپنی جان تم پر نچھاور کر دوں۔ احمد شاہ اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرنے لگا۔ اسما شرم سے چہرہ جھکا گئی۔ احمد شاہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر دل کھول کر مسکرایا۔ آج اسے وہ پرانی اسما لگ رہی تھی جو بات بات پر شرما جایا کرتی تھی۔ آج اس کی شرم میں وہی رنگ تھا جو احمد شاہ کئی سالوں سے دیکھنا چاہتا تھا، جسے وہ بے حد مس کرتا تھا۔ احمد، مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ تو پھر کس سے کیا کروں ایسی باتیں؟ اگر تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ نہ کروں ایسی باتیں تو پھر میں کسی اور سے۔ احمد شاہ اور پر زور دیتے ہوئے بول کر خاموش ہو گیا۔ اسما اس کی بات پر پھر رونا شروع ہو گئی۔ احمد شاہ نے اپنی پیشانی مسلی۔ احمد شاہ کو اسما کی یہ رونے والی عادت سے بچپن سے ہی چڑ تھی۔ وہ اکثر اسما کو ڈانٹ دیتا تھا جب وہ روتی تھی۔ اس کی ڈانٹ پر وہ چپ ہونے کی بجائے اور زیادہ رونا شروع ہو جاتی تھی۔ احمد شاہ نے اسے ڈانٹنا بند کر دیا تھا۔ وہ جب بھی روتی احمد یا تو اسے چپ کرواتا، اگر اسے زیادہ چڑ ہوتی تو وہ اپنی پیشانی مسلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسما جان، تم جانتی ہو نا مجھے تمہاری یہ رونے والی عادت سے کتنی چڑ ہے۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا جب تم روتی ہو۔ میرا دل چاہتا ہے جس کی وجہ سے تم رو رہی ہو اس وجہ کو ختم کر دوں، اور آج تم میری وجہ سے رو رہی ہو، میرے ایک چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے۔ رونا بند کر دو اسما جان، یہ نہ ہو میں خود کو نقصان پہنچا لوں۔ اسما نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جنونی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ خود کو نقصان پہنچانے کی بات کر جاتا تھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ اس کی اسما جان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ شفاق بنا کہہ جاتا تھا۔ کیا کہا ہے آپ نے پھر کہیں ذرا؟ کشن اٹھا کر اسے مارنا شروع ہو گئی۔ احمد نے اسے پیچھے کرنا چاہا۔ اسما نے احمد کے ہاتھوں پر گھٹنے رکھ کر بیٹھتے اس کے کان پر دانت گاڑ گئی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ اسما اس کا سرخ چہرہ دیکھتے اس کی گردن پر دانت گاڑ گئی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ جب صبح سب اس کے شوہر کی گردن اور کان پر دانتوں کے نشان دیکھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا۔ اب اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی نا احمد، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ اسما اس کے سینے سے لگتی اس کی کمر پر مکے مارنے لگی۔ میں نے سوچا تھا
کمرے میں جا کر تم پر تھوڑا روب جما کر حق وصول کروں گا، لیکن یہاں تو بیگم صاحبہ کی مار ہی ختم نہیں ہو رہی۔ میں نے خاک کچھ کرنا ہے؟ احمد نے اسے پیچھے کرتے گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسما مسکرانے لگی۔ احمد شاہ اس کی مسکراہٹ پر ہی تو فدا تھا۔ میرے شوہر کو غصہ آ رہا ہے، عرف میرے آلو کو، اسما احمد کا ناک کھینچتے ہوئے بولی۔ احمد شاہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ احمد آپ اس طرح کیوں دیکھتے ہیں میری طرف؟ اسما اسے پلک جھپکے بنا خود کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس نے فوراً اسما کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا۔ کیونکہ میری اسما جان حد سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھے دیوانہ کرتی ہیں، اس کی ادائیں مجھے کچھ اور سوچنے ہی نہیں دیتی، اس کی باتیں مجھے اپنے سحر میں جکڑتی ہیں۔ میں اپنی اسما جان کا اسیر ہوں، میں چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر سے نہ نکل سکتا۔ احمد شاہ اپنی شہد رنگ آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خمار بھرے لہجے میں بولا۔ اسما کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ احمد شاہ اس کی دھڑکنوں کا شور سنتا مسکرایا تھا۔ وہ بے خود سا ہوتا اسما میں کھونے لگا تھا۔ وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کھڑکی سے نظر آتا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرایا تھا۔ اذہان کمرے کا دروازہ بند کر کے ماورا کو گھورنے میں مصروف تھا۔ وہ چپ کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ماورا کو اس وقت سب سے زیادہ مشکل کام اپنی ہنسی پر کنٹرول کرنا لگ رہا تھا۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اذہان نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ ماورا مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے مجازی خدا، ماورا کہتے ہوئے ہنسنا شروع ہو گئی۔ اذہان کو اس کے ہنسنے پر اور زیادہ تپ چڑھ گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ماورا کے سر پر پہنچا۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجازی خدا، اذہان الفاظ کو لمبا کرتے ہوئے بولا۔ اسی مجازی خدا کو آپ بلائے وہاں پر پارٹی انجوائے کر رہی تھی، تب اس مجازی خدا کی یاد نہیں آئی کہ اس مجازی خدا نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، وہ گھر آیا بھی ہے کہ نہیں، بس اپنی پارٹی انجوائے کرنے کی پڑی ہوئی تھی؟ اذہان دانت پیستے ہوئے بولا۔ ماورا اس کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے معصومانہ چہرہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارے اس فرضی معصوم چہرے سے نہیں پگھلنے والا بیوی، تو بہتر یہی ہے یہ معصومیت کا ڈھونگ رچانا بند کر دو، اذہان غصے سے کہتا ہوا بیڈ کی دوسری سائیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ ماورا رونے والا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اذہان نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ شوہر، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، اس طرح ناراض نہیں ہوتے۔ ماورا اس کے قریب ہوتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اذہان نے اپنا کندھا ہلایا تاکہ وہ پیچھے ہو جائے، لیکن ماورا اکڑ کر اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے بیٹھی رہی۔ شوہر، سوری نا، اب نہیں کروں گی ایسا، ناراض تو نہ ہونا، پکا؟ آپ کے گھر آنے سے پہلے میں تیار بھی ہوا کروں گی، آپ کے لیے کھانا بھی بنایا کروں گی، اور آپ سے کھانے کا پوچھوں کروں گی، بلکہ کھلا بھی دیا کروں گی۔ ماورا اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھتے اس کے گرد حصار بنا گئی۔ اذہان اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ماورا آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ اب یہ جو کچھ کہا ہے کل سے وہ کرنا بھی ہے، اگر نہ کیا تو بات نہیں کروں گا۔
تم سے۔ اذہان اسے اپنے قریب کرتے خود کے سینے سے لگا گیا۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ سب کو غصہ کس بات پر آیا تھا؟ آنکھیں چھوٹے کر کے اذہان کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہمیں غصہ کہاں آیا تھا، ہم تو خوشی سے ناچ رہے تھے کہ ہماری بیویاں گھر نہیں ہیں، ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی، نہ کمرے میں، نہ لاؤنج میں، نہ کچن میں، نہ گارڈن میں۔ ہم لوگ تو خوشی سے ناچ رہے تھے پورے گھر میں، اور جب ہمیں تم لوگ پول کے پاس نظر آئی تو ہمارے دکھ کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اذہان دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ ماورا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ لائن غلط بول گئے ہیں، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آپ انوکھے ہی ہیں جن کے دکھ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ماورا جل کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ جی، شہزادوں کے پاس بیویوں کی جگہ نمونے ہیں، ان کے دکھ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اذہان بھی جل کر اسی کے انداز میں بولا۔ ماورا کا منہ کھل گیا، اس کی طرف دیکھتے رہ گئی جو اسے نمونہ بول گیا تھا۔ میں آپ کو نمونہ نظر آتی ہوں؟ ماورا نے خود کی طرف اشارہ کرتے خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جو خیر سے آپ سب لڑکیوں کے کارنامے ہیں وہ نمونوں سے کم نہیں ہیں۔ شوہروں کو بنا بتائے آپ لوگ وہاں پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ سبحان اللہ شہزادوں کی بیویوں پر۔ ماورا کشن اٹھا کر اذہان کو مارنے لگی۔ اذہان کا زوردار قہقہ کمرے میں گونجا۔ اس کے قہقہ لگانے پر ماورا کشن کی بجائے اس کے سینے پر تھپڑ مارنا شروع ہو گئی۔ اذہان ماورا کے ہاتھ پکڑتے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ہنس ہنس کے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ کوئی ہم شہزادوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتا، اتنے ذہین شہزادوں کو بیویاں نہیں ایٹم بم ملے ہیں۔ اذہان اس کا چہرہ قریب کرتے اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ تو آپ سب کو کس نے کہا ہے ان ایٹم بم کے ساتھ رہیں؟ اور چھوڑیں میرا ہاتھ، اور آج کے بعد آپ نے مجھے ہاتھ لگایا نا تو اذہان مجھ سے زیادہ ظالم آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ ماورا اپنے ہاتھ چھڑواتی کمرے سے باہر جانے لگی جب اذہان دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم سے زیادہ ظالم کوئی ہے بھی نہیں، اپنی آنکھوں سے قتل کرنا تمہیں اچھے سے آتا ہے۔ اذہان اسے اپنے بے حد قریب کر گیا۔ ماورا مزاحمت کرتے اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جتنی مرضی کوششیں کر لو بیوی، مجھے خود سے دور نہیں کر پاؤ گی۔ اذہان سجاد شاہ تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ تم سے ایک پل کی بھی دوری اسے برداشت نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے میں کتنا بے چین تھا جب تم مجھے نظر نہ آئی۔ اگر کچھ پل اور تم مجھے نظر نہ آتی تو اذہان شاہ کی سانسیں بند ہو جانی تھی۔ اذہان اسے خود میں بینچتے ہوئے جنونی انداز میں بولا۔ ایک پل کے لیے آپ شوہروں کو اگر بیویاں نظر نہ آئیں آپ لوگوں کا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے، اور بیویاں ان کا کیا؟ وہ 10 گھنٹے انتظار کریں یا 15 گھنٹے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتی نا آپ لوگوں کی نظر میں۔ جیسے آپ مجھ پر غصہ کر رہے تھے، پھر تو میرا بھی حق بنتا ہے میں بھی آپ پر غصہ کروں، پر نہیں، بیویاں غصہ کریں تو ان میں عقل ہے، شوہر غصہ کریں تو شوہر تو حق ہوتا ہے۔ ماورا بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ اذہان خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی بات صحیح تھی، اگر بیویاں غصہ کریں تو سمجھا جاتا تھا ان میں عقل بہت ہے،
لیکن اذہان شاہ نے اسے غصہ کرنے سے کبھی منع نہ کیا تھا، تو وہ پھر کیوں اسے سنا رہی تھی؟ تو آج زیادہ کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ پہلے کبھی وہ اتنا لیٹ گھر نہ آیا تھا۔ اسے ماورا کی باتوں کا برا لگا تھا۔ جانتا ہوں بیوی، آج لیٹ ہو گیا تھا، آئندہ نہیں لیٹ ہوں گا، اور آئندہ تم بھی اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا۔ جب میں گھر آؤں تم مجھے کمرے میں ملو۔ گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اذہان پیار بھرے لہجے میں کہہ کر اسے باہوں میں بٹھائے نہایت ہی پیار سے بیڈ پر لٹا کر لیمپ آف کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ سیان نے عریج کو کمرے میں لاتے بیڈ پر پھینکا۔ رونا مت، اسے رونے والا منہ بناتے دیکھ سیان سختی سے بولا۔ عریج چپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیان اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاروں باپ بیٹے ایک جیسے تھے، جب انہیں ان کے اپنے نظر نہ آتے وہ بے چین ہو جاتے تھے، ان کا غصہ ان کے آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔ سیان، میں نے کیا کیا ہے؟ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ سیان شاہ کا غصہ اس کی معصومیت دیکھ کر جاگ کی طرح بہک گیا۔ سیان کی محترمہ، تم نے سیان کی جان نکال ڈالی تھی، کیا ضرورت تھی پارٹی کرنے کی؟ اور اگر کرنی بھی تھی تو کم از کم گھر کے اندر والی سائڈ پر کرتی، تاکہ جب ہم گھر آتے ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ ہوتا کہ ہماری بیویاں گھر میں موجود ہیں۔ سیان اپنے لہجے کو سخت ہونے سے نہ روک پایا۔ عریج آنسو بہانا شروع ہو گئی۔ اس سے آج تک کسی نے سخت لہجے میں بات نہ کی تھی، سب نے ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھایا تھا۔ سیان اس کے پاس جا کے بیٹھا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رویا مت کرو۔ سیان اس کا چہرہ تھام کر رخسار سہلانے لگا۔ آپ گندے کیوں بن گئے ہو؟ آپ تو اتنے پیار سے بات کرتے ہو مجھ سے، اب آپ گندے بن کر بات کر رہے ہو۔ عریج معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے بولی۔ سیان شاہ اس کی معصومیت دیکھتا ہی رہ گیا کہ آخر کوئی اتنا بھی معصوم کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے۔ سیان شاہ کو اس کا رونا پسند نہ تھا، لیکن سیان کو اس کی نم سرمئی آنکھیں بے حد پیاری لگتی تھیں۔ سیان، مجھے آئس کریم کھانی ہے، عریج آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی۔ سیان ہاں میں سر ہلاتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ یہ سوچ کر اسے کمرے میں لے کر گیا تھا تاکہ اس پر سختی کر سکے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کی معصومیت دیکھ کر اس کا غصہ جاگ کی طرح بہک گیا تھا۔ چاکلیٹ فلیور آئس کریم کا چھوٹا باکس لے کر کمرے میں آیا۔ عریج نے بھاگنے والے انداز میں اس کے پاس جا کے آئس کریم پکڑ کے صوفے پر بیٹھ کر کھانا شروع ہو گئی۔ سیان شاہ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ سیان کی محترمہ، یہاں آپ کا شوہر بھی موجود ہے۔ اسے آئس کریم کا باکس لے کر خود کھانا شروع ہو گیا۔ سیان، مجھے بھی کھانی ہے، عریج غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سیان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سیان کی محترمہ، غصہ مت کیا کرو، کسی دن سیان احمد شاہ بہک گیا تو انجام اچھا نہیں ہوگا، آئس کریم اس کے رخسار پر لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات عریج کے سر کے اوپر سے گزری۔ سیان عریج کا چہرہ دیکھتے اچانک اداس ہو گیا۔ کاش میری بہن کی معصومیت ختم نہ ہوتی، کاش جو کچھ ماضی میں اس کے ساتھ۔ سیان نے دل میں سوچتے ہوئے اپنا سر تھام لیا۔ سیان پلیز ناراض نہ ہوں، یہ لیں آپ ساری آئس کریم کھا لیں، مجھے نہیں کھانی، عریج رونے والا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اسے لگ رہا تھا
سیان اس کے آئس کریم نہ دینے پر ناراض ہے۔ سیان نے پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنی آئس کریم کسی کو بھی نہ دیتی تھی۔ آج اس کے اداس ہونے پر ساری آئس کریم اس کے حوالے کر رہی تھی۔ میری محترمہ، آپ کھاؤ، میرا دل نہیں کر رہا۔ سیان آئس کریم کا چمچ اس کے لبوں کے پاس کرتے پیار سے بولا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو میں نے آئس کریم نہیں دی، آپ اس لیے ناراض ہو، اریج چمچ اس کے لبوں کے پاس کرتے ہوئے بولی۔ سیان نے اس کے ہاتھوں سے آئس کریم کھا لی۔ ایک بات پوچھوں؟ اریج نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سیان نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ سیان نے ایک آئی برو اوپر کرتے اس کی طرف دیکھا۔ آج پہلی دفعہ اریج اس سے اس طرح کا سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے اریج؟ سیان اس کا چہرہ تھام کر پیار بھرے لہجے میں بولا۔ کسی نے نہیں، میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس میں جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، تو اس کی بیوی ہاں کہتی ہے، پھر بیوی بھی اس سے یہی سوال پوچھتی ہے تو اس کا شوہر ہاں میں جواب دیتا ہے، میں تو آپ سے پیار کرتی ہوں، آپ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے معصومانہ انداز میں کہہ کر سیان کا ہاتھ پکڑا۔ اریج نے آج پہلی دفعہ پہل کی تھی۔ وہ سیان کو جھٹکے پہ جھٹکا دیے جا رہی تھی۔ سیان کو بری طرح کھانسی شروع ہو گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اریج اس سے اس طرح کا سوال کرے گی۔ بتائیں نا، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اریج سننے کے لیے بےتاب تھی کہ سیان اس سے پیار کرتا ہے کہ نہیں۔ من پسند ہو تم میری، سیان اس کے بالوں پہ نامحسوس طریقے سے لب رکھتے ہوئے بولا۔ اریج نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی من پسند ہوں، یعنی پیار نہیں کرتے آپ مجھ سے؟ میں بھائی جی کو بتاؤں گی۔ سیان کا دل کیا اس کے بے تکے سوال پر اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ وہ ہر دفعہ ایسے ہی سوال کر جایا کرتی تھی۔ اس لیے شہنشاہ اسے کم ہی اس طرح کے سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ میری محترمہ، شوہر کی من پسند ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے من کو، اس کے دل کو اس کی بیوی عزیز ہے۔ جب کوئی دل کو عزیز ہو جاتا ہے تو وہ انسان کی سانسوں میں بس جاتا ہے، اس کی روح کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی سانس لینے کی وجہ بن جاتا ہے۔ بیوی شوہر کو مکمل کرتی ہے، لیکن اگر وہی بیوی من پسند ہو تو وہ شوہر کو مکمل کرنے کے ساتھ اس کی زندگی کو دنیا کے ہر رنگ سے بھر دیتی ہے۔ وہ مرد اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد تصور کرتا ہے، اور شہنشاہ دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد ہے کہ اسے اس کی من پسند عورت ملی ہے۔ سیان اس سے بہت گہری بات کر گیا تھا۔ سیان اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اپنی محترمہ کی سرمئی آنکھوں میں دیکھنا۔ یعنی آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ سیان کا اب صحیح معنوں میں دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اتنا سب کچھ بولنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھی تھی کہ شہنشاہ اس کو جنون کی حد تک چاہتا ہے۔ وہ اب بھی اس سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو یا نہیں؟ میری بھولی بھالی معصوم سی جھلی سی محترمہ، آپ کا سیان آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی محترمہ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے،
ہمیشہ اس کی آنکھوں میں کھو کر اسے محسوس کرنا چاہتا ہے۔ سیان اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ اریج خوش ہوتے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ اب میری محترمہ مجھے بتائے کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ سیان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے بہت بہت زیادہ والا پیار کرتی ہوں۔ اریج نے اپنے بازو دونوں اطراف میں پھیلا کر کہا۔ سیان شاہ دل کھول کر مسکرایا۔ ایک شوہر کے لیے اظہار محبت کا لمحہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور ہر احساس سے زیادہ خوبصورت، ہر خوشی سے زیادہ خوبصورت۔ سیان شاہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اپنی بیوی کے لبوں سے اظہار محبت سن کر۔ محترمہ مجھے اب بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، چلو سوتے ہیں۔ سیان اسے ساتھ لیے بیڈ پر گیا۔ لیمپ آف کرتے، اریج کے اوپر لحاف سیٹ کرتے اسے اپنی باہوں میں لیے لیٹ گیا۔ تو جی پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔